نماز کے دوران اونچا کیا، آقا وجہ کیا تھی؟ فرمایا میں جنت میں انگوروں کے خوشوں کو دیکھ رہا تھا۔ کھڑے کہاں ہے آپ؟ سرزمین بطحا، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر۔ فرمایا میں کسے دیکھ رہا تھا؟ بولیے، جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے خوشوں کو دیکھ رہا تھا۔ فرمایا میں نے وہ انگوروں کے خوشے پکڑ لیے، اگر میں توڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتے۔ اب تھوڑا سا میں نے ویو دینا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت۔ کتنے آسمان ہو گئے؟ 7 ستو پانجا 3500 سال کی مسافت، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر ہے۔ پہلے فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا، اور ہر آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ 500 سال کی۔ کتنا بن گیا؟ 1700 سال۔ 1700 سال بن گیا۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں۔ 1700 سال کی مسافت، پھر اس کے اوپر جا کے کہیں جنت ہے۔ توجہ کے ساتھ فرمایا میں سرزمین بطحا میں کھڑا تھا، مدینے کی سرزمین پہ کھڑا، میں نے جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے خوشوں کو دیکھا، اور میں نے ہاتھ اونچا کیا اور میں نے انگوروں کے خوشوں کو بولیے پکڑ لیا۔ میں اگر کھڑا ہو جاؤں نا توجہ کے ساتھ، میرا قد ہے 5 فٹ 6 انچ، تو میرا ہاتھ جائے گا 6.5 فٹ پہ۔ جس کا قد ہے 6 فٹ اس کا ہاتھ جائے گا 7 فٹ پہ۔ توجہ، میرا قد ہے 5 فٹ 6 انچ، توجہ، میرا ہاتھ 6.5 فٹ پہ جائے تو میری نظر 500 سال کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ کرتی کہ نہیں کرتی؟ اگر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا ہاتھ جائے گا کتنے فٹ پہ؟ 6 فٹ پہ، 6.5 پہ، 7 پہ، تو آپ کی نظر کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ آسمان کتنی دور ہے؟ حدیث پاک ہے 500 سال۔ اگر ہمارا قد، ہمارا ہاتھ 6.5 فٹ پہ جائے، 7 فٹ کی بلندی پہ جائے، تو ہماری نظر 500 سال کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ جس نبی کا ہاتھ زمین پہ کھڑے ہو کے 700 سال کی مسافت پہ جائے تو اس نبی کی نظر کا کمال کیا ہو؟ یہ نہیں کہ آقا کے یہ ہاتھ کی حد کی بلندی کی حد ہے، نہیں، حد تو اللہ نے رکھی نہیں۔ مصطفیٰ کے لیے حد نہیں ہے، سب کائنات کے لیے حد ہے۔ جس نبی کا ہاتھ، پھر یہ نہیں ہے کہ 700 سال کی مسافت کے آسمان ہے نا، پھر اس کے اوپر جنت کہاں ہے خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس نبی کے ہاتھ کی بلندی کا یہ عالم ہے، بتاؤ اس نبی کی نظر کا کیا کمال ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عشق رسول میں آہ کب بے اثر گئی، ہم در پہ یہاں مدینے خبر گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے بتاؤ، اے خالد آباد کی 8 نمبر گلی مدینے سے دور ہے؟ بولیے، میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں کون آیا ہے، کون بیٹھا ہے، کون کھڑا ہے، اور کون میرے ذکر پہ خوش ہو رہا ہے، اور کون آگے بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برفعنا ایک موضوع میرا مکمل ہو گیا۔ یہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے، اس میں 2 دین اسلام کے اہم واقعات ہیں، ایک وصال ہے، ایک پیدائش ہے، ایک ولادت ہے، ایک وصال ہے۔ وصال
تاجدار صداقت، رازدار رسول، وفادار رسول، جانشار رسول، یار غار و یار مزار، نائب رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور وصال با کمال جگر گوشہ رسول. کیا بولیے؟ ام سادات، برہان سعادت، ملکہ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، وارثہ اقلیم فردوس، سلطانہ فقر، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے. بس ان دو ہستیوں پہ مختصر عرض کر کے بات کو ختم کروں گا. پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ غلاموں سے ہو کے پھر آقا کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے. غلاموں کی بارگاہ میں ہو کر پھر مالک کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے. ابوبکر صدیق ہمارے آقا ہیں، لیکن وہ اہل بیت کے غلام ہیں. ایک ہے ایمان، ایک ہے تصدیق، ایک ہے عمل صالح. توجہ، ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایک ہے ایمان، ایک ہے تصدیق، ایک ہے نیک اعمال. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ان کے ایمان جیسا نہ کسی کا ایمان ہے، ان کی تصدیق جیسی نہ کسی کی تصدیق ہے، نہ ان کے عمل صالح جیسا کسی کا عمل صالح ہے. نبی کریم نے فرمایا میں میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ابوبکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے. فرمایا میرے ابوبکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا. اگلی کیا رہ گئی؟ تصدیق. قرآن بولا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. قرآن بولا کہ سب نبیوں سے کہا جب میرا نبی آ جائے گا، جب تم آ چکو گے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا. توجہ، اور فرمایا جو تمہیں دوں گا اس کی تصدیق میرا نبی کرے گا. سب نبیوں کی تصدیق میرے نبی نے کی. سب نبیوں کی تصدیق کرنے والا میرا نبی. آپ نے کہا آدم بھی نبی، نوح بھی نبی، شیش بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، ذوالکفل بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، اسماعیل بھی نبی. اللہ نے انہیں تورات بھی دی، سابقہ نبیوں کو انجیل بھی دی، صحائف بھی دیے. جو نبی سب لے کے آئے اس کی تصدیق کرنے والا میرا نبی، اور جو میرا نبی لے کے آیا اس کی تصدیق کرنے والا ابوبکر صدیق. قرآن بولا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لایا، کون؟ نبی پاک. وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، کون؟ ابوبکر صدیق. جو سب نبی لے کے آئے ان کی تصدیق کرنے والا تیرا میرا نبی، اور جو میرا نبی لے کے آیا اس کی تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق. سبحان اللہ. تصدیق تو سب صحابہ نے کی ہے، مگر ابوبکر صدیق کی تصدیق کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. نہ آپ کے ایمان جیسا کسی کا ایمان ہے، نہ آپ کی تصدیق جیسی کسی کی تصدیق ہے. باقی کیا رہ گیا؟ عمل صالح. اما سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، نبی پاک تشریف فرما ہیں. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیا آقا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا میرے عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ آپ کو پتا ہے میری کتنی نیکیاں ہیں؟ نہیں پتا. مجھے نہیں پتا آپ کی کتنی نیکیاں ہیں. پھر نیکیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. بندہ ساروں کے سامنے بھی نیکی کرتا ہے، چھپ کے بھی نیکی کرتا ہے. پھر نیکی کا معیار بھی بڑا مختلف ہے. ہم نے ابھی عشاء پڑھی ہے،
کیا ہر بندے کو عشاء کا ثواب ایک جیسا ملا ہے؟ نیکی کی دو حیثیتیں ہیں، نیکی کو تولا بھی جاتا ہے اور نیکی کو گنا بھی جاتا ہے۔ نیکی آخرت کی کرنسی ہے، دنیا کی کرنسی صرف کیا کی جاتی ہے؟ کاؤنٹنگ، گنی جاتی ہے، تولی نہیں جاتی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ کرنسی تولی بھی جاتی تھی، گنی بھی جاتی تھی۔ جب درہم اور دنانیر ہوتے تھے اس وقت کرنسی تولی بھی جاتی تھی اور گنی بھی جاتی تھی۔ نیکی جو ہے یہ حشر کی کرنسی ہے، اس کو حشر میں گنا بھی جائے گا، تولا بھی جائے گا۔ الف لام میم، میں نے الف کہا مجھے 10 نیکیاں مل گئی، سبحان اللہ، کہ یہ لام، ویسے لام کہتے رہو کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اب قرآن کا لفظ سمجھ کے لام کہہ دیا تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ میم 10 نیکیاں، کتنی نیکیاں ہمیں مل گئی؟ 30۔ مگر یاد رکھیے ہمیں الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں تو مل گئی ہیں، مگر ہر کسی کی نیکی کے وزن میں فرق ہے، وزن میں فرق ہے۔ نیکی کا وزن کیسے بڑھتا ہے؟ خلوص کے ساتھ۔ نماز میں نے بھی عشاء کی پڑھی الحمدللہ، آپ نے بھی پڑھی ہے۔ چلے نماز کی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے نیکیاں سب کی ایک جیسی ہو سکتی ہیں، مگر وزن کے اعتبار سے ہر بندے کی نیکی کے وزن میں بولیے فرق ہے۔ جس نے جتنا خشوع کے ساتھ پڑھا، جتنا خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اس کی نیکیوں کا وزن اتنا بڑھتا گیا۔ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں، اس کا مطلب یہ ہے نبی ہماری نیکیوں کی عدد کو بھی جانتا ہے، وزن کو بھی جانتا ہے۔ نبی پاک ہماری نیکیوں کے عدد کو بھی جانتے ہیں، وزن کو بھی جانتے ہیں۔ بھی بعد نیکیاں فرض کریں آپ تہجد پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتا آپ تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بندہ دل میں نیکی کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، سامنے کرتا ہے، پتہ چل گیا نبی پاک ہمارے دل کو بھی جانتے ہیں، ہماری جلوت کو بھی جانتے ہیں، ہماری خلوت کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں، بتاؤ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ بتاؤ کتنے ہیں؟ نبی پاک نے بتایا ہے، بتا دو آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ فرمایا جتنے حوض کوثر کے پیالے اتنے آسمان کے تارے۔ اللہ ہمیں سب کو ان پیالوں میں سرکار کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرمائے۔ جو آب کوثر پی لے گا پھر اسے پیاس نہیں۔ جتنے آسمان کے ستارے اتنے حوض کوثر کے پیالے۔ اب بتاؤ حوض کوثر کے پیالے کتنے ہیں؟ خدا جانے، میرا مصطفیٰ جانے۔ فرمایا اے عائشہ تو کہتی ہے آسمان کے ستاروں کے برابر جو ہے کس کی نیکیاں ہیں؟ میرے عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ خیال آیا ابا جان، میرے خیال آیا یا رسول اللہ میرے ابا جان کی نیکی کدھر گئی؟ فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں، صدیق کی ایک نیکی۔ میرے صدیق تیرے ابا جان کے پاس اے عائشہ ایک نیکی ایسی ہے، اگر عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیاں بھی مل جائیں تو اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے ساری امت کی نیکیاں بھی ابو بکر صدیق کی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ غار والی نیکی۔ کون سی نیکی ہے؟ غار والی نیکی ہے۔ تو پتہ چل گیا نہ ابو بکر صدیق کے ایمان جیسا کسی کا ایمان ہے، نہ ان کی تصدیق جیسی کسی کی تصدیق ہے، نہ ان کے عمل صالح جیسا کسی کا عمل صالح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا مجھے بتاؤ جس نے جو نبی کا صحابی ہے، نبی پاک کے صحابہ، ایک بھی صحابی جو ہے ساری امت کٹھی ہو جائے ایک صحابی کے مقام پر پہنچ سکتی ہے؟ نہیں بولیے، غوث کتب ابدال ساری امت کٹھی ہو جائے آقا کے ایک صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے، تو بتاؤ
ابو بکر صدیق جن کی ساری زندگی میرے نبی کے ساتھ رہی ہے. آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر آقا نے اپنے ساتھ ان کو لٹا لیا. حشر میں بھی صدیق اکبر ساتھ ہو گئے. تو بتاؤ، جس ابو بکر صدیق کا ساری زندگی کا سفر میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزرا ہے، اس ابو بکر صدیق کا مقام کتنا بلند ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لڑکپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، دم وصال تک، حتیٰ کہ کہنے دیجیے ساری زندگی ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ سے جدا نہ ہوئے. اس کے بعد نبی نے بھی ابو بکر کو پھر جدا نہ کیا، اپنے ساتھ لٹا لیا. اور حشر میں رب بھی جدا نہیں کرے گا. دیکھیے دوبارہ دہراؤں گا، پہلے میرے صدیق اکبر نبی سے جدا نہ ہوئے، اب پھر نبی نے بھی ابو بکر صدیق کو اپنے آپ سے جدا نہ کیا. حشر میں رب بھی جدا نہ کرے گا. حشر میں اب تو آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک نے اپنے ساتھ سے لٹا لیا. حشر میں کیسے ہے؟ الریاض النظرہ کی روایت ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے عرش کے سامنے 2 نور کے ممبر رکھے جائیں گے. فرمایا سنو، ایک ممبر پہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ براجمان ہوں گے، اور دوسرا نور کا ممبر مجھ مصطفیٰ کے لیے رکھا جائے گا. نبی پاک خود رکھوائیں گے؟ نہیں. کون رکھوائے گا؟ اللہ. اور فرمایا ان 2 ممبروں کے درمیان ایک کرسی رکھی جائے گی. صحابہ نے پوچھا آقا اس کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ فرمایا میرا ابو بکر بیٹھے گا. اور حشر میں آواز آئے گی یا لک من صدیق بین حبیب و خلیل. لوگوں دیکھو صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند ہے. آج صدیق اکبر جو ہے خلیل اور حبیب کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. اللہ بھی ابو بکر صدیق کو نبی سے جدا نہیں کرے گا. نبی پاک مکے میں، صدیق مکے میں، نبی مدینے میں، صدیق مدینے میں، نبی جنگل میں، صدیق جنگل میں، نبی شہر میں، صدیق شہر میں، نبی سفر میں، صدیق سفر میں، نبی حضر میں، صدیق حضر میں، نبی بدر میں، صدیق بدر میں، نبی قبر میں، صدیق قبر میں، نبی بازار میں، صدیق بازار میں، نبی پیکار میں، صدیق پیکار میں، نبی غار میں، صدیق غار میں، نبی مزار میں، صدیق مزار میں. پھر غار اور مزار کا یہ جوڑ تو ہڈی توڑ گیا. پھر غار سور، غار اور مزار کا یہ جوڑ تو ہڈی توڑ گیا. آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ کے ساتھ. ارے غار میں صدیق پہلے گئے، غار میں صدیق پہلے گئے، مزار میں مصطفیٰ پہلے گئے. تو جو غار میں صدیق پہلے گئے، مزار میں مصطفیٰ پہلے گئے. غار میں